بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر آج میں نے بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک تو گورنمنٹ جو LNG کی ڈیلز کر رہی ہے وہ انتہائی مہنگی ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو آنیسٹ کہتے تھے، یہ جو ابھی 4 کارگوز کی جو ڈیل کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے LNG کے جو قطر سے امپورٹ ہے وہ بڑی مہنگی ڈیلز کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ان کی تو تحقیقات جو ہے وہ نیب اور اس کے ذریعے کی جاتی رہی ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کافی عرصے تک جو ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی اس کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ حالانکہ وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ آئیں ٹی وی پہ لائیو ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، تو میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان نے اس ٹائم بیسٹ آف دا بیسٹ اویلیبل جو ڈیل تھی وہ کی تھی۔ لیکن اب جو آنیسٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں ملینز آف ڈالرز کا جو 4 کارگو پہ ایسٹیمیٹڈ جو زیادہ وہ ڈیل کے ذریعے پیسے کارگو کے اور اس ڈیل کے نتیجے میں دیے جا رہے ہیں، کوئی ٹوٹل ڈیل جو ہے وہ کوئی 95 ملین ڈالرز کی ہے۔ 22.5 ملین ڈالرز کا ایک کارگو ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور پرائس ہے جس پہ یہ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھ بھال کی اور اسکروٹنی کی ضرورت ہے کہ یہ انکمپیٹنس ہے، ٹائم پہ ڈیل نہیں کی، ایمرجنسی میں منگوائی جا رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈ فلیگ ہے اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ایشو میں آپ سے جس پہ بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے ریزائن کر دیا ہے، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے ان کا ریزائن جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں کیا۔ اب 3 سال کو ہو چکے ہیں، اور مختلف جو لوگ جمع کیے گئے تھے، اب ان کے اڑنے کا، ان پرندوں کے اڑنے کا ٹائم جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو بھی مستقبل کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی نئی منزل کی جانب جو ہے وہ پرواز کریں گے، تاکہ اگلا جو بھی سیٹ اپ ہو یا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی جو بک لکھی تھی گورننگ دی انگورنیبل، اس میں شہباز شریف کی بھی تعریفیں انہوں نے کی تھی بہت زیادہ، لیکن اس سے پہلے وہ جو ہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ آئے تھے ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک۔ اس کے بعد جو ہے وہ IBA کے سربراہ بھی رہے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کمپیٹنس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی تقریباً پاکستان میں پچھلے کوئی 20 سالوں کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مشرف کی حکومت ہو، چاہے شوکت عزیز صاحب اور مشرف دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر کاف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نون کی ہو یا PTI کی ہو۔ تو یہ بڑی خاص قسم کی خصوصیات اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ میرا جو میں اب ان کے جانے کے ٹائم کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خواہشات جو ہے وہ ہیں، اور خواہشات رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک خواہش جو ہے جس کا شاید وہ کھل کے اظہار خود نہ کرتے ہوں، لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس بات کو میری کو کنفرم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس میں جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے وہ لے۔
چونکہ باقی تو کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکیں، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اگر وہ ریزائن ان کا قبول ہو جاتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد وہ اس حکومت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پچ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور اس ملک کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے سامنے، کہ ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یا تو کسی صوبے کا چیف منسٹر بنایا جائے کیئر ٹیکر، خواہش یہ ہے کہ ان کو پرائم منسٹر جو ہے وہ لگایا جائے نگران۔ اب ہزاروں خواہشیں ہیں، خواہشیں تو میری بھی کافی ساری ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہو، لیکن میری دعا ہے کہ اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل تھا اس پہ پیچ ورک تو شاید کچھ ہوا ہو، لیکن ایک بات کم از کم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس ساری ریفارمز تو میں لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو اصلاحات کا لفظ ہے یا ریفارمز کا ورڈ ہے، یہ پاکستان میں بڑا مس یوز ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی، تو وہ کیا اصلاحات، ان کو اصلاحات نہیں کہنا چاہیے، ان کو کچھ اور ورڈ استعمال کرنا چاہیے۔ نوکری تو ڈیفینیٹلی وہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹرکچر کی وجہ سے یا پاکستان کا نظام اتنا گل سڑ چکا ہے کہ میرے خیال میں اس کے اندر گنجائش موجود نہیں رہی کہ لوگ میرٹ پہ جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹس بھی ہو اور اب میرٹ پہ لوگ کام کر سکیں۔ یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں شاید خواہشات ہی رکھ سکیں اور شاید اس پہ عمل درآمد ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ لیکن مایوسی پھیلانا میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، میں مایوسی نہیں پھیلاتا۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیں کہ عمران خان صاحب اور ڈاکٹر ارشد حسین جو وعدہ کر کے آئے تھے اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی پیچ ورک میں عمل ہوا بھی ہے تو وہ، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوا عمل، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس پہ مزید بھی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا کہ جو یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کی نوکریاں آپ کو مبارک ہوں، آپ کرتے رہیں نوکریاں، اللہ آپ کو نگران وزیر اعظم بھی بنا دے اگر آپ کی خواہش ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اگر اس ملک کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی سول سروس ریفارمز کر سکتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ نوکری کرنے والے لوگ ہیں، جو جاب سیکرز ہیں، وہ کبھی بھی اصلاحات نہیں کر سکتے۔ لیکن چلیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے تو اللہ اگر آپ کو مزید موقع دے، چونکہ اس ملک میں کہہ تو رجال بھی ہے نا، بندے کہاں سے لائیں، تو اللہ اگر آپ کو مزید موقع دے تو مہربانی کریں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم عوام کو تو کیا جواب دینا ہے، آپ نے عوام کو کوئی جواب نہیں دینا، آپ ویسے ہی ٹیکنوکریٹس ہیں، آپ نے تو نہیں جواب دینا۔ تو پیچ ورک نہ کریں، ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ڈیزائرڈ چینجز کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان کے لوگ، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہماری سول جو بیوروکریسی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ڈیلیوری سروسز یہ گورننس ہے، وہ چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے وہ اس میں اتنی امپروومنٹ نہیں کر سکتی، چونکہ وہ سٹرکچر اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس سٹرکچر میں امپلیمنٹیشن کی طرف چیزوں کو لے کر جانا خاصا کمپلیکس ہے اور خاصا مشکل بھی ہے۔ لیکن اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم سول سروس ریفارمز پہ بہتری کی طرف جا سکے، مہتاب حیدر کو نئی ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔